اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تہجد کی۔ تہجد عشق کی نماز ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شعار اور طریقہ رہا ہے، اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے، اور وہ برائیوں کو مٹانے والا اور معاصی سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی خاص حکمت کے تحت دن کو روشن اور رات کو پرسکون بنایا۔ رات کے سناٹے میں جیسا سکون عموماً آرام میں اور خصوصاً عبادت میں ملتا ہے، ویسا کسی دوسرے وقت میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی تنہائی میں عوام تو خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، مگر خواص سے یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ رات کا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسا دلہا شب زفاف کا۔ آج ہم آپ کو تہجد کی 4 خصوصیات بتانے والے ہیں۔ نماز تہجد کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دور قدیم سے صلح کا شعار، طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو ہمیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خیر الامم ہیں۔ دوسرا، اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوا ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین میں سے نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میری امت کے شرفاء حاملین قرآن اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کی یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت، عبادات اور طاعات سے مقصود معبود حقیقی کی قربت و محبت ہی تو ہے، جو نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور نوافل میں افضل ترین نماز تہجد کی ہے، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ محبت اور قربت کے حصول کا یہ اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت شیخ الزمان فرماتے ہیں کہ صوفیہ اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق ہے، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیہ بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے حق تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں، جیسے موسم پتجھڑ میں تیز و تند ہوائیں درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہیں، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے متعلق یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تہجد تو پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے، کیونکہ نماز کی یہی خاصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقہ پر قائم کیا جائے تو وہ نمازی کو برائی سے روکتی ہے۔ الغرض نماز اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی ترکیب بدلائیں۔ تو آپ نے فرمایا، دن میں معاصی سے اجتناب کرو تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ترک معاصی اور توفیق تہجد لازم و ملزوم ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی تہجد گزار بنا دے، آمین۔
کلام پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔